علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج جو ہے وہ بریف کریں گے جو کچھ ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا ہے۔ یہ آگے جو چیپٹر ہے یہ 252 جو پیج نمبر، یہاں سے یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، الافعال المزیدہ، الافعال المزیدہ، جس کو فعل مزید فی بولتے ہیں۔ تو اس میں ہم بعد میں جو ہے ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک جو ہم لوگوں نے اوپر پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا بریف کرتے ہیں۔ چونکہ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بیس چاہیے، تو میں تھوڑا سا جو ہے یہ مزید فی جیسے آپ دیکھیں گے جیسے یہ ہے علم یعلم تعلیما، یہ سب ایک پیٹرن ہے، اس کو بولتے ہیں الباب تفعیل۔ یہ تعلیم تفعیل اس وزن پہ، تو یہ سب اس میں جیسے ورڈ زیادہ ہیں، 4 ورڈس ہیں، اس میں بھی 5 ورڈس ہیں، اس طرح سے یہ مزید فی ہوتا ہے، یعنی اس میں زیادہ ورڈس ہوتے ہیں، کسی میں 1 ورڈ بڑھایا جاتا ہے، کسی میں 2 ورڈ بڑھایا جاتا ہے، اس طرح سے جو ہے۔ تو جو ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا اس کو کیا بولتے ہیں؟ الفعل المجرد۔ اس کو کہتے ہیں الفعل المجرد، اور اسی کو کہتے ہیں، اور اسی میں آگے لگا دیتے ہیں الثلاثی، یعنی 3 حرف والا الثلاثی۔ تو یہ سب اب اس میں ہم لوگوں نے کئی ٹائپس پڑھی۔ تو الفعل المجرد یعنی جو بالکل جو ایبسٹریکٹ جو بیس ہوتا ہے، یعنی جو بیسک، تو اس کو جو اس کی جو ٹرمینولوجی ہے وہ کیا ہے؟ الفعل المجرد، اس کو بولتے ہیں ثلاثی مجرد، یعنی الثلاثی المجرد بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ ثلاثی کیوں کہتے ہیں کہ جیسے یہ تھا نصر، ینصر، نصرا، تو یہ نصر جو ہے، النصر، یہ بھی کیا ہے؟ یہ 3 ورڈ مصدر، حالانکہ 3 ورڈ 4 ورڈ کا ہوتا ہے، بٹ یہ ہے کہ ماضی کو اگر دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ 3 ورڈ ہوتے ہیں، جیسے فعل۔ تو یہ سب یہ ابھی جتنے بھی ٹائپس کے، تو اس میں ایک ٹائپ ہم لوگوں نے پڑھی جو ہے الفعل الصحیح، یعنی اصل جو سیگمنٹ ہے یا سب سے بڑا جو ٹائٹل ہے، جو ہوم ٹائٹل ہے، وہ کیا ہے؟ الفعل المجرد۔ یعنی اگر ہم ویسے بات کریں کہ عربک میں ورب جو ہے بیسک سے کیسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے، تو ہم اس طرح سے کہیں گے کہ جیسے ورب یہ ہو گیا، انگلش کا بھی فار ایگزامپل ورب لے لیں، یا یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ الفعل، یہ ہو گیا یعنی دا ورب۔ الفعل کا کیا مطلب ہوا؟ دا ورب کو عربک میں الفعل کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے، اب ظاہر ہے انگلش کا جو اپنا پیٹرن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، یا جس طرح سے جو ہے یہ کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے، یہ شروع ہی سے جو ہے ایک الگ فارمیٹ میں
ڈیوائڈ ہوتا ہے، جس کو ہم جو گرامر کی کتابیں لکھی جاتی ہیں انگلش میں، وہ اس پیٹرن پہ کہ پہلے جو ہے اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، جو ٹینس، اور پھر جو ہے یہ پاسٹ میں اور پریزنٹ میں اور فیوچر میں، پھر اس میں جو سپورٹنگ وربس لگتے ہیں وہ جو ایک اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے، تو یہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن جو الفعل ہے عربک کا جو پیٹرن ہے، تو اس کو اگر ہم یہاں سے جیسے مین ٹائٹل سے اگر ہم چلیں گے تو کیا ہم کہیں گے کہ الفعل کی سب سے پہلے جو بیسک اس کی ٹائپس ہوں گی وہ نمبر 1 پر کیا ہے؟ الفعل المجرد، اور نمبر 2 پہ کیا ہوگا؟ اس کو سنگولر میں ہم بولیں گے الفعل المزید فی. المزید فی یعنی جس میں زیادہ کیا جائے، تو وہ فعل جس میں زیادہ کیا جائے، اور وہ فعل بالکل جو ایبسٹریکٹ ہو، یعنی جس طرح سے ہے اس میں کچھ ورڈ نہ بڑھائے گئے ہوں بلکہ جو بیسک روٹ ورڈز ہوتے ہیں اسی پر ہو. تو پہلے تو یہ 2 ٹائپ ہو گیا عربک میں، گویا کہ الفعل المجرد اور الفعل المزید فی. تو الفعل المجرد کیا ہوتا ہے؟ ایک الثلاثی ہوتا ہے، اور یہی کیا ہے 99.9% کیا ہے، یعنی الثلاثی میں. اور اسی میں ایک ہوتا ہے الرباعی المجرد، جس میں الرباعی المجرد ہوتا ہے کہ جس میں 4 ورڈ کیا ہے وہ اصلی ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے 1% ہے، بمشکل کچھ ورڈز ہیں جو کہ میں نے ویسے ہی پرسنٹیج نکال دیا ہے، یعنی یہ جو 0.1% ہوں گے یہ ورڈ، یعنی 5 6 7 میکسیمم 10 ورڈز میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ الرباعی المجرد میں آتے ہیں. تو یہ گویا کہ الفعل المجرد جو ہے یہ پہلی ٹائپ ہوئی، اس میں ایک ہوتا ہے الثلاثی اور ایک ہوتا ہے رباعی. تو الثلاثی جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ کتنا ہے؟ 99.9% یہی ہے، اور یہ 1% اس میں 4-5 ورڈز کیا ہے مشہور یوز ہوتے ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے. اس کے بعد ہے الفعل المزید فی. تو یہ 2 بیسک ٹائپ ہو گئی، یعنی الفعل المجرد اور الفعل المزید فی، یہ 2 اس کی بیسک ٹائپس ہو گئی. تو ابھی تو ہم لوگ اس میں نہیں گئے ہیں الفعل المزید فی میں، جس میں کچھ ورڈ بڑھائے جاتے ہیں. تو اس میں بہت سارے ورڈز کیا ہوتے ہیں کہ جو الفعل المجرد میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے. میں ایک بس اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. جو ابھی پہلا ہم نے دیکھا تھا، پھر ہم الفعل المجرد پہ بات کریں گے. جیسے یہ علیم، یا علم، باب سمع سے علیم یا علم علمن، یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹو نو، جاننا. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ الفعل المجرد اور الثلاثی، یعنی الثلاثی المجرد ہے. یعنی ویسے المجرد بھی بولتے ہیں الفعل نہ بول کر کے، سمپلی یعنی الثلاثی المجرد بولتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ الفعل جو اس کا ٹرمینولوجیکل نیم ہے الثلاثی المجرد. اب اسی کو مزید فی میں لے جاتے ہیں، یعنی اس میں ورڈ بڑھاتے ہیں تو معنی کیا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. جیسے میں نے اوپر دیکھا تھا ابھی ایک مثال، الفعل المزید فی کی ایک ٹائپ، اس میں ایک باب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تفعیل. اب اسی کو لے کے ایک لام کو ڈبل کر دیا تو یہ ہو جاتا ہے علم یعلم تعلیما. یہ باب تفعیل سے کیا، یہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ اب ہو جاتا ہے سیدھا ٹو نو سے ٹو ٹیچ، جاننا، اور اس کے بعد یعنی پڑھانا، بتانا، تعلیم دینا، سکھانا. یہ تو موسٹ آف دا ورڈز جو ہے کیا ہوتے ہیں، اس کا ثلاثی میں روٹ ہوتا ہے، یعنی
بہت سارے ورڈس جو زیادہ تر ورڈس جو ہے اس میں کیا ہے جو الفعل المزید فی میں یعنی کچھ ورڈ اس میں زیادہ کر کے فعل بناتے ہیں، اس سے معنی جو ہے چینج ہو جاتا ہے، یعنی معنی میں جو ہے تبدیلی پیدا ہوتی ہے، معنی میں جو ہے وہ یعنی معنوی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں دیکھا جیسے ہم نے تو ایک لام تو یہ پورا ایک الگ سے باب آتا ہے، باب تفعیل، اس سے ڈھیر سارے ورڈس آتے ہیں اور جو زیادہ تر ورڈس ہوتے ہیں ان کا روٹ ورڈ کس میں مجرد میں پایا جاتا ہے، کچھ کا نہیں بھی پایا جاتا ہے، ایسے بھی کچھ ورڈس ہوتے ہیں جس کا مجرد میں، بٹ مزید فی کا مطلب ہی بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ورڈ زیادہ کر کے جو ہے اس کو مزید فی میں لے گئے ہیں۔ اس کے کئی باب آتے ہیں جس میں سے ایک باب تفعیل ہے، تو یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے۔ تو ابھی جو ہم لوگوں نے الفعل المجرد پڑھا اس پہ رہتے ہیں۔ یعنی الفعل المجرد یعنی الثلاثی جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس پر میں نے 12 بتایا بھی ہے۔ تو ایک ہم لوگوں نے پڑھا اس میں الفعل الصحیح، یعنی اسی کی ابھی اس کی ٹائپس میں کیا آئے گا، تو الفعل الصحیح دو بیسک ٹائپس ہو گئی۔ الفعل الصحیح جیسے فعل، نصر، علیمہ، جس میں کوئی حرف علت نہ ہو، یہ ہم نے دیکھا الفعل الصحیح، اور اس کا پورا سسٹم ہم لوگوں نے پڑھا۔ اور دوسری اس کی بیسک ٹائپ ہو گئی کیا، الفعل المعتل، یعنی وہ فعل جس میں حرف علت ہو، جس میں ہم لوگوں نے پڑھا اس کی جو بیسک ٹائپ تھی کہ الفعل المعتل میں ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا۔ اس میں ایک تو ہم لوگوں نے پڑھا الفعل الناقص پڑھا، اس کی ٹائپس پڑھی، اسی طرح سے پڑھا الفعل المثال ہم لوگوں نے پڑھا، اسی طرح سے یہ تھا الفعل المثال، اور پھر ہم لوگوں نے پڑھا بتائیے آپ لوگ اور کون سا پڑھا بھائی؟ اجوف۔ نہیں، یہ تو اجوف کی ٹائپ ہے۔ الفعل الناقص میں جو ہے یہ الفعل المعتل میں ہے الفعل الاجوف، اور اس کے اندر الفعل الناقص ہے الاجوف، اور اس میں الاجوف کا مطلب جس میں بیچ میں حرف علت ہو، اور پھر جو ہے مثال میں پہلا علت اور ناقص میں لاسٹ والا علت۔ ہاں، اور ایک اور اچھا وہ محموز جو تھا، نہیں، وہ تو الفعل الصحیح میں ہے، المحموز اور وہ المضاف، الفعل المضاف جو یہ دونوں الفعل الصحیح میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس میں الفعل المعتل میں جو آپ نے پڑھا الفعل الناقص، الفعل المثال، اور ایک اور کیا پڑھا ہے؟ فعل المضاعف کیا ہے، وہ مدہ جو والا جو ہے، یہ تو المضاف ہے جو المحموز ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ یہ دونوں الفعل الصحیح میں ہے، المحموز اور المضاف، یعنی مدہ، شدہ وغیرہ، وہ الفعل المضاف کہلاتا ہے، اور المحموز جس میں پہلا ورڈ جو ہے وہ یعنی جس فعل میں حمزہ ہو وہ المحموز ہوتا ہے۔ اس میں جو الفعل المعتل کی جو 3 بیسک ٹائپس آپ نے پڑھی ہے، اس میں ان 2 کے علاوہ اور کون ہے؟
किसी को याद नहीं आ रहा है? وہ حمزہ والے ہیں کیا؟ محموز جو ہے نہیں، محمود اور المضاف تو میں نے بتایا کہ وہ الفعل الصحیح میں ہے، وہ دونوں الفعل الصحیح میں کاؤنٹ ہوتے ہیں جن میں حرف علت ہو. بہرحال الفعل الصحیح میں تو کوئی دقت نہیں ہے، چونکہ اس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الفعل الصحیح میں جو ہے یہ کس نے بولا تھا لاجوف؟ جی طالب میں نے مجھے جو سمجھ آیا کہ مثال اجوف اور ناقص 3 ٹائپس ہوتا ہے نا. اگر پہلا حرف علت ہے تو وہ تو آپ نے کانفیڈنس سے نہیں بولا. اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو جو ہے پھر اس کا فائدہ بہت کم ہو جاتا ہے، اس لیے کانفیڈنس ضروری ہے. بہرحال تو اس میں یہی تھا الفعل المعطل میں کہ سب سے پہلا تھا، یعنی جو پہلا حرف علت ہوتا ہے جس میں، اس کو ہم کہتے ہیں الناقص، اور اجوف پیٹ کو بولتے ہیں، بیچ والے حصے کو. تو جو بیچ والا جس کا ورڈ حرف علت ہوتا ہے اس کو وہ ہے الفعل المعطل میں سب سے اہم دوسرا، جس کو ہم الفعل الاجوف کہتے ہیں. اور تیسرا ہے الفعل المثال، یعنی جس میں لاسٹ والا ورڈ حرف علت ہوتا ہے. مثال پہلا والا ہوتا ہے نا؟ ہاں، مثال پہلا والا ہوتا ہے، اور یہ الناقص جو ہے یہی اسی کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ جو ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے وعدہ ہے، یہ سب یہ کس میں ہے؟ الفعل المثال میں، یعنی جس کا پہلا والا ہو. اور الناقص جو ہے جیسے عطا یاتی تھا، یہ کس میں ہے؟ الناقص میں. اور اس میں کیا تھا جو دوسرا والا وہ، جیسے قال یقول. اور پھر اس میں جو چوتھا ہوتا ہے
اس کو ہم بولتے ہیں اللفیف، یعنی ایک ساتھ جو ہے اس میں حرف علت جو ہے وہ جمع ہو جائے، جس میں ایک کو ہم بولتے ہیں المفروق، یعنی جو ہٹا ہٹا ہو، جیسے ہم نے دیکھا تھا وقع یقی میں کہ یہ پہلا والا ورڈ حرف علت تھا، اور اس میں ایک ہوتا ہے المقرون، جو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں رعا میں بھی دیکھا تھا، اور کہ دو حرف علت کیا ہے اس میں ملا ہوا رہتا ہے۔ تو المقرون جو ہے اٹیچڈ اور المفروق جو ہے وہ ڈیٹیچڈ، یعنی الگ الگ جو رہتا ہے۔ اور اس میں بھی سب میں ہم نے دیکھا تھا کہ الواوی اور الیائی جو ہے اس میں سب میں ہوتا ہے۔ تو الفعل المعطل میں جو بیسک ہوا وہ کیا ہوا، یعنی سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے وہ ہے الاجوف، یعنی بیچ، یعنی جس کے جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہے الناقص، اور ان سب میں الواوی اور الیائی ہوتا ہے، اور پھر جو سب سے کم ہے وہ المثال ہے، اس میں بہت زیادہ ورڈ جیسے کہ یعنی ان دونوں کے مقابلے میں تھوڑا سا کم ہے۔ اور پھر یہ اللفیف ہے، اللفیف المفروق اور اللفیف المقرون۔ تو یہ 4 ٹائپس ہو گئی، یعنی ویسے تو 5 ہو گیا، جیسے اللفیف کو پھر الگ الگ کر دیں، لیکن اللفیف جو ہے چونکہ باقی آگے ان دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کو اللفیف کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، چونکہ امر وغیرہ میں وہ تقریباً سیم رہتا ہے۔ اور یہ جو دو ہم لوگوں نے الفعل المحموز اور الفعل المضاف پڑھا، وہ کس میں کاؤنٹ ہوتا ہے؟ الفعل الصحیح میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور اس میں صرف جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ الفعل الامر میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینسز اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور الفعل المضاف جو ہے وہ بھی اس کو بھی کس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ الفعل الصحیح میں۔ اب ایک بات تو یہ ہوئی جو ابھی ہم نے الثلاثی المجرد کا بریف کیا کہ الثلاثی المجرد جو ہے، جو الفعل الثلاثی المجرد ہے، جو من سب سے بیسک ہے، اس میں 2 ٹائپ کے ورب جو ہے وہ ہم نے دیکھے کہ ایک جو جس میں حرف علت نہ ہو اس کو ہم الفعل الصحیح کہتے ہیں، اور جس میں حرف علت ہو یعنی الف واو یا۔ حرف علت کون ہے؟ الف واو اور یا۔ تو یہ جس فعل میں آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الفعل المعطل۔ اور فعل میں آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہے نصرہ فعلا، یعنی ماضی کا کوئی ورڈ جو ہے جو حرف اصلی ہے، جو پہلا 3rd پرسن کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے مذکر کا، اسی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بیسیکلی۔ اور ویسے مصدر جو ہے وہ من ہوتا ہے، لیکن آسانی سے سمجھنے کے لیے جو ہے یہ پہلا جو اس کا ہوتا ہے 3rd پرسن کا، اس کو ہم ڈو ڈڈ ڈن کی طرح جو ہے عربک میں جو میں بتا چکا ہوں، جیسے نصر ینصر نصرا ڈو ڈڈ ڈن، اسی طرح سے یاد کرتے ہیں۔ اور جس میں حرف علت آ جائے تو اس میں کچھ جو اس کا اسٹرکچر ہے ورب کا وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے، اور ادھر ادھر ہوتا ہے یعنی کہیں پہ جو ہے یعنی الف واو یا یہ جو ہے کہیں پہ باقی رہتے ہیں، کہیں پہ ساقط ہو جاتے ہیں یعنی گر جاتے ہیں، یہ چینجز ہوتے ہیں۔ لیکن اس چینج کے باوجود جو سب سے اہم نقطہ ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لاسٹ میں جو ورڈ پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ الف اس میں بڑھ رہا ہے، یہ مین اس کا یہ مین ورڈ ہوا، یہ قالا جو ہے، اور یہ الف اس میں ایڈ ہوا ہے، تو یہ الف جو بڑھا ہے یہ سب سے بڑا کیا ہے؟
सिंबल है समझने के लिए डुअल के पूरे सिस्टम को, और ये इसमें वाव और अलिफ बढ़ा है। ये काम करता है किसकी तरह, हैज और हैव की तरह, हैज की तरह, हैव की तरह, कि इससे आपको ये पता चलता है कि अच्छा ये प्रेजेंट है, ये सिंगुलर के लिए है, अच्छा हैव है तो इट मीन्स के ये सिंगुलर नहीं है। बहरहाल इतना तो पता चलता है कि हाँ भाई अगर हैव कहीं पे है तो ये सिंगुलर नहीं है। तो इसी तरह से वाव अलिफ अगर कहीं पर है तो वो सिंगुलर नहीं हो सकता। तो ये आपने ये चीज गौर किया होगा कि ये सारा पैटर्न अभी तक जितने भी टाइप्स हम लोगों ने पढ़े, ये लास्ट में जो वर्ड बढ़ रहे हैं वो तकरीबन इक्वल है। जैसे कि नसरा या जो भी फाला, अलीमा, इन सब में जो भी हम लोग जो भी पढ़ा था, तो ये फाला इसमें भी अलिफ बढ़ता है, फालू, फिर वाव अलिफ बढ़ता है, फालत, नसरत, ये जैसे मुअन्नस के लिए गायब वाहिद का सेगा थर्ड पर्सन के लिए, ये कालत, इस पे भी जज्म है। तो ये ता जो है ये बताएगी कि ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है, माजी का है, मुअन्नस है, ये सबसे बड़ा। उसी तरह से ता अलिफ ये इसमें ऐड किया गया, उसी ये सब में इसमें भी था नसर ता, ये ता अलिफ जो है ये यहाँ भी इक्वल है। उसी तरह से ये था नसर ना, यहाँ ये नून जो था, ये नून एज इट इज यहाँ पर भी है, अगरचे वर्ड कम हो गए हैं, या देख रहे हैं कि 3 ही वर्ड है, लेकिन ये जो लास्ट वाला सिंबल है वो एज इट इज है। तो इससे हम फौरन पहचान लेते हैं कि ये इसका पता क्या है। तो ये जितनी भी टाइप्स हमने पढ़ी, ये चीज सब में ये सबसे बड़ा क्या है, सिंबल है। यह चीज फेल के पूरे सिस्टम को अरबिक में समझने के लिए ये क्या है, हर जगह पे सबसे बड़ी अलामत है ये। उसी तरह से कुल ता, अगर ता पे जबर है तो वो जितनी भी टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे फेल की, तो ये ता पर जबर जो है एक तो माजी में होता है, वो क्या होगा, इसका सबसे पहला मतलब होगा कि ये पास्ट है, फिर दूसरा मतलब होगा कि ये सेकंड पर्सन है, फिर तीसरा मतलब होगा कि ये मैस्कुलिन है, मुज़क्कर के लिए, और इसी पे जेर आ जाए तो फौरन हो जाएगा कि अच्छा ये मैस्कुलिन के लिए नहीं बल्कि फेमिनिन के लिए। ये ता पे जबर जो है, लेकिन ये पहला ये दोनों तीनों चीज फौरन बता देगा कि मैं पास्ट हूँ, सेकंड पर्सन हूँ, और मेल या मैस्कुलिन या फेमिनिन हूँ, जो भी। उसी तरह से ये तुमा जो है ये था, जैसे नसरता में भी हमने देखा ये ता हर जगह पे इक्वल मिलेगी, जो ये बताएगी ये ता कि मैं जो है, तो अगरचे इसमें 3 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है, लेकिन उसके बावजूद ये सिमिलर है। तो ये सिमिलरिटी जो है ये अरबिक का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और बहुत इजी बना देता है सारे मामले को, कि उससे जो है वह फौरन समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसी तरह से ये तुमा जो है ये फौरन बता देता है, इसमें ता अलीफ है, इसमें ता मीम अलीफ है, तो ये सेकंड पर्सन के लिए आता है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम होता है। उसी तरह से ये जी जो लिखी हुई चीजें हैं उसमें जो आप कह रहे हैं वो एक पैटर्न है जो इजी है समझना, ठीक है, एटलीस्ट भले ही वर्ड का मीनिंग नहीं पता है लेकिन उसका पैटर्न समझ में आता है कि वो क्या है सिंगुलर। लेकिन वही चीज अगर बोलने का है तो उसका क्या तरीका है, क्योंकि कई बार क्या है कि वर्ड पता भी है लेकिन इतने सारे टेबल्स है ना कि वो एक बड़ा मसला रहता है। अरे तो बोलने में भी वही बात है कि वो तो बोलने में ये है कि अब जो लोग भी इंग्लिश स्पीकिंग इजीली कर पाते हैं तो उनको तो दो तीन चीजें मैंडेटरी हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंग्लिश स्पीकर जो है अगर उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो वो नहीं बोल पाएगा। अगरचे उसको ये तो पता होना जरूरी है
انگلش اسپیکنگ کے لیے کہ بھائی فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم کیا ہے کسی بھی ورب کا. اگر یہ سب سے بیسک یہ اے یہاں سے ہوتا ہے کہ انگلش اسپیکنگ کر رہے ہیں کہ یا تو کچھ ورڈ کو رٹا ماریے یا یاد کیجئے کہ اچھا ہاں یہ بہت کامنلی یوز ہوتے ہیں یا یہ جو ہے بول چال میں یہ ورڈس ہیں. تو سیم پیٹرن پہ وربک میں بھی اپلائیڈ ہوگا کہ یہ جو ہے ایک تو جا کہاں رہا ہے، کس کھاتے میں ہے، الفعل الصحیح میں ہے، الفعل المعطل میں ہے، کہاں پر ہے، تو وہ اس لحاظ سے فوراً اپنا شیپ لے لے گا. اور جو مشہور ورڈ یوز ہوتے ہیں بولنے میں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو جب اگر یاد ہوگا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی یہ کس میں آ رہا ہے، یہ پھر اس لحاظ سے وہ اپنا اعراب ڈیسائیڈ کر لے گا. تو یہ تو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ کوئی آدمی انگلش اسپیکنگ کی خواہش رکھے اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم کو پے نہ کر پائے تو ظاہر ہے کہ دونوں پھر دقت پیدا اس سے جو ہے یعنی وہ کرنا پڑے گا ایک لیول پہ. تو انشاءاللہ حوصلے بلند رکھیں، ہو جائے گا. اس میں بہت تقریباً جو بھی کامن ورڈس ہیں وہ سب دیے گئے ہیں، تو اس کو ایک بار جو ہے وہ کرے تو انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ذخیرہ جمع ہو جائے گا. تو اس کو ریپیٹ کروں یا رہنے دوں جو میں بتا رہا ہوں؟ نہیں ریپیٹ کریے، اس میں تو فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تم ہو گیا. اب یہ جو اردو والا تم ہے یہ ہر جگہ پہ رہے گا. یہ تم جو کل تم، نصر تم، تو یہ تم کو آپ فائنڈ آؤٹ اس کو اسی طرح یعنی اس کو کس طرح سے ڈیل کریں. اچھا یہ پاسٹ کے لیے جیسے واز ہے، ور ہے، یہ واز ور بتا دیتا ہے کہ یہ تو ہے تو پاسٹ ہی ہے. بھلے ورب آتا ہو نہ آتا ہو، اس کے کیا میننگ ہے کیا نہیں ہے وہ بعد میں، لیکن اتنا کسی پڑھنے والے کو، سننے والے کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اچھا بات پاسٹ میں ہو رہی ہے یا جو بھی. تو یہ تم جو ہے سب سے پہلے بتا دیتا ہے کہ میں پاسٹ ہوں اور سیکنڈ پرسن ہوں میسکولن کے لیے. اور یہ سب میں سملر رہے گا، جیسے نصر تم، کل تم اور جتنی بھی ٹائپس ہم نے پڑھی سب میں. تو یہ لاسٹ میں ماضی میں جو بڑھتا ہے وہ کیا ہے، یہ تا پہ میں نے بتا دیا زبر اور زیر ہے تو مؤنث کے لیے، تما دونوں میں سنگولر. یہ تنہ جو ہے یہ پاسٹ میں پلیورل کے لیے، سیکنڈ پرسن فیمنن کے لیے ہر جگہ پہ یہ آئے گا، جیسے نصر تنہ، کل تنہ، جو بھی ہے ورڈ کا اگرچہ یعنی فرق ہے اور وہ نمبرز آف ورڈ کا فرق ہے، بٹ اس کے باوجود یہ تنہ جو ہے یہ سملر ہے تو یہ ہر جگہ پہ رہے گا. اسی طرح سے لاسٹ والے پر پیش اور نون الف یہ جو ہے یہ فوراً بتا دیتا ہے کہ اب یہ فرسٹ پرسن کے لیے ہے میں. چاہے فعل تو اس پر اگر پیش ہے تو یہ مطلب ہوگا اب جتنی بھی ٹائپس نصر تو، فعل تو اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کیا، میں نے جو بھی ہے. قتل تو میں نے قتل کیا، ضرب تو میں نے مارا، نصر تو میں نے مدد کیا، فعل تو میں نے کیا. تو یہ فوراً بتا دیتا ہے کہ سنگولر ہوں میں اور فرسٹ پرسن کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے میں ایکول ہوں. تو یہ پورے جتنے بھی ٹائپس ہم نے، چاہے وہ الفعل الصحیح ہو، الفعل المعطل ہو، یا پھر معطل میں الاجوف ہو، الناقص ہو، المثال ہو، اللفیف ہو، کوئی بھی ہو، سب میں یہ کیا ہے، یہ کامن ہے بالکل. اسی طرح سے یہ نون الف، نہ یہ سب میں جیسے قل نہ، نصر نہ، فعل نہ، تو یہ نہ کیا ہے، یہ کامن فیکٹر ہے پورے ماضی کے پورے سسٹم میں. تو ایک بات تو آپ کو یہ پتا چلی، اور یہ صرف یہی نہیں، یہ جو ہے
سارے میں الفعل المجرد میں، ایون کہ الفعل المزید فی میں، سب میں یہ ایز اٹ از ہے بالکل. تو پورے ورب کے جو عربک میں جو پاسٹ سسٹم ہوا، گویا کہ عربک کا جو پورا یعنی جو الفعل الماضی ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کا ہو، یعنی الثلاثی ہو، اس میں صحیح ہو یا معطل ہو، یا پھر جو ہے المزید فی ہو، ایون کہ الرباعی ہو، کوئی سا بھی ہو، سب میں یہ کامن فیکٹر جو ابھی ہم نے بتایا یہ ایز اٹ از رہے گا. یہ تا کا زبر پیش زیر اور پھر جو بھی ورڈ لاسٹ میں بڑھ رہے ہیں وہ سارے یہ کامن فیکٹر گویا کہ بالکل اسی طرح سے کام کرتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں واز ور بس 2 ورڈ ہیں، یا پھر ہیڈ ہے، یا پھر ہیڈ بن ہے، یہ سب جو بھی ہے. تو یہ عربک میں اس طرح سے 14 جو ہے، جس کو صیغے ہم کہتے ہیں، 14 تو یہ تمام ٹائپس میں الفعل الماضی کے یہ کامن فیکٹر ہے. تو یہ گویا کہ ایک بات تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے جو میں نے بتایا. اب اس میں کیا کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے ریپیٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو پھر یہ ہے کہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیے. اب اس میں جو الفعل المضارع ہے، سیم پیٹرن جو میں نے ابھی آپ کو ماضی کے لیے بتایا، وہی پیٹرن کیا ہے اب الفعل المضارع کے لیے بھی کام کرے گا. الفعل المضارع یعنی یہ ہے دا پریزنٹ. اس میں بھی چاہے وہ جو ہے صحیح ہو یا معطل ہو یا پھر ثلاثی ہو یا رباعی ہو، یا جتنا بھی پھر ان کی ٹائپس ہو، ان کی ٹائپس ہو، اس کی ٹائپس ہو، ان کی ٹائپس ہو، سب میں کیا ہے اب جو بھی اس میں کامن فیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایز اٹ از ہے. کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حروف مضارع جو ہے، یعنی کہتے ہیں کہ جو شروع میں بڑھتا ہے ورڈ اس کو، تو چار ہوتے ہیں، یا تا اور 2 فرسٹ پرسن کے لیے، یعنی الف اور نون، یہ شروع میں بڑھتے ہیں. تو یہ جتنے ٹائپس ہیں ورب کے، چاہے ہم نے جو بھی پڑھا، دیکھا کہ سب میں جو ہے 3rd پرسن کے لیے یا یوز ہوتی ہے، صرف جو 3rd پرسن مذکر کے لیے، اور جمع جو ہے اس میں یا آتی ہے، جو جمع مؤنث کا صیغہ 3rd پرسن کا ہوتا ہے، تو 4 میں یا یوز ہوتی ہے. اور یہ ہر جگہ پہ ہوگا، یہ کامن فیکٹر ہے. یعنی اس میں یا شروع میں ہے، اس میں یا ہے، اس میں یا ہے، اور اس میں تا ہے، اس میں تا ہے، لیکن اس میں یا ہے پھر جمع میں. تو یہ 4 صیغے میں یا، یعنی جمع کا مؤنث کا جو صیغہ 3rd پرسن کا ہے، جتنے بھی ٹائپس کے مضارع ہوں گے، چاہے وہ ابھی ہم آگے مزید فی میں جو بھی ٹائپس پڑھیں گے اس میں، اور جو ہم نے جتنی ٹائپس پڑھی سب میں یہ کامن فیکٹر ہے، چاہے وہ الفعل الصحیح ہو، جتنی بھی ٹائپس ہم نے ابھی پڑھی، تو یہ سب میں ایسے ہی ہوگا. یعنی 3rd پرسن کا جو 3 صیغہ ہوگا مذکر کا، اس کے شروع میں یا ہوگی، اور پھر جو ہے جو 3rd پرسن غائب کا مؤنث کے جو صیغے 2 ہوں گے، واحد اور تثنیہ کے، سنگولر اور ڈوئل کے، وہ کیا ہے اس کے شروع میں تا یوز ہوگی، لیکن اس کی جمع میں کیا ہے یا یوز
یا ہم یوز کرتے ہیں. یہ تو یا یہ حروف مضارع یا یہاں پہ یوز ہم کرتے ہیں. اور پھر تا جو ہے یہاں غائب کے صیغے میں 2 صیغے میں یوز ہوا, اور یہ تا پھر پورے سیکنڈ پرسن میں 6 صیغے میں تا شروع میں یوز کرتے ہیں. جیسے تقولو سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا تا, تو یہ تا جو ہے گویا کہ سیکنڈ پرسن میں اور تھرڈ پرسن میں یوز ہوتی ہے. یہ تا شروع میں, تو یہ تا یوز ہوتے ہی جو ہے پہلے اپنا پتہ بتا دے گی کہ میں جو ہے پریزنٹ ہوں, ماضی الفعل المضارع ہوں, اور اب یا تو میں سیکنڈ پرسن ہوں یا تھرڈ پرسن ہوں. تو وہ بیک گراؤنڈ سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے. تو یہ تا سب کے شروع میں. اسی طرح سے الف اور نون یہ ایک جگہ پہ بس یوز ہوتا ہے. الف ہر جگہ پہ کہاں؟ واحد فرسٹ پرسن کے لیے, مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اقول میں کہتا ہوں, میں کہتی ہوں. اور نقول یہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے کیا ہے؟ نقول, مذکر مؤنث دونوں کے لیے. تو نون جو ہے وہ یہاں پہ بڑھتا ہے, اور الف. تو الف اور نون کسی بھی ورڈ سے پہلے ہو, اٹ مینس کہ وہ فرسٹ پرسن ہے. مضارع میں اگر کہیں پر بھی الف شروع میں بڑھتا ہے یا نون ہو اس سے پہلے, تو وہ بالکل سب سے بہت کلیئر سمبل ہے کہ یہ کیا ہے؟ فرسٹ پرسن ہے. تو یہ تو 4 ورڈ جو ہے وہ شروع میں بڑھتے ہیں, جو کہ اس اپنا پتہ بتاتے ہیں کہ میں کیا ہوں. تو جتنے بھی ٹائپس کے ورب ہم لوگوں نے ابھی پڑھے اور آئندہ بھی پڑھیں گے, اس میں کیا ہے؟ یہ کامن فیکٹر ہر جگہ پہ رہے گا. تو یہ شروع میں ہو گیا. اور اسی طرح سے لاسٹ میں جو ورڈ بڑھ رہے ہیں وہ ایز اٹ از کیا ہے؟ جو میں نے پاسٹ کے لیے بتایا وہی چیز جو ہے یہاں پہ مضارع میں بھی ویسے ہی ہے. یعنی جو جس میں الف نون اس میں بڑھ رہا ہے, تمام ٹائپس میں الف نون بڑھے گا, چاہے وہ الفعل الصحیح ہو, الفعل المعتل ہو, اور پھر یا الافعال المزیدہ ہو, کوئی بھی ہو, سب میں کیا ہے؟ یہ کامن فیکٹر ہے. واو نون اس میں. اسی طرح سے یہ جو پہلا ورڈ ہوگا وہ اس میں وہ ویسے ہی رہے گا, بس اس کے شروع میں یا اور اس میں تا آ جائے گی, چونکہ یہ بھی سنگولر ہے وہ بھی سنگولر ہے. ڈوئل میں الف نون, اسی طرح سے جو اس کی جمع ہے اس کے نون پہ ہمیشہ زبر ہے, اور وہ اسی طرح سے جیسے ینصرنا یا قلنا, جو میں نے ماضی کا جو پیٹرن بتایا. تو لاسٹ میں بھی جو ورڈ جیسے بڑھ رہے ہیں مین ورڈ کو چھوڑ کر کے, وہ سارے سب میں ایز اٹ از بڑھیں گے. تو اس کو یاد رکھنا ہے, چونکہ یہ الف نون اور نون جو ہے یہ جمع کا سمبل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کامن فیکٹر ہے. اور عربک کا جو ورب کا سسٹم ہے وہ انگلش کی طرح یا اردو کی طرح نہیں ہے, وہ بالکل الگ ہے. اور میں نے بتا دیا کہ اسی میں پھر کچھ ورڈ آگے کر کے کچھ ورڈ سارے ٹائپس کے ورب بنائے جاتے ہیں. جیسے کہ انگلش میں اس میں پورا وہ پرفیکٹ ہے, کنٹینیوس ہے, وہ سب کا پورا اپنا سسٹم ہے. لیکن عربک ورب سسٹم اس طرح سے کام نہیں کرتا ہے جس طرح سے ہر زبان کا اپنا ایک سسٹم ہے ورب کا اور ناؤن کا اور جو بھی ہے. تو یہاں پر تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عربک میں جو بیسک گویا کہ ہے وہ ہے الفعل الماضی اور الفعل المضارع. بس اسی سے تھوڑا کچھ ورڈ اس کے شروع میں بڑھا کر کے, کچھ جنرلی شروع میں بڑھا کر کے جو ہے اس میں ڈفرینٹ معنی جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں. تو عربک میں گویا کہ آپ نے الفعل الماضی اور الفعل المضارع کو سمجھ لیا, اور اب اس میں یعنی جو اس کے اسٹرکچر میں جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ الفعل المعتل میں جو بھی آپ نے پڑھا اس کی ڈیٹیل پوری پڑھ لی. اور اس سے ریلیٹڈ جو ہم نے دیکھا کہ اسم الفاعل کا جو پیٹرن ہے وہ تقریباً ہر جگہ پہ سیم ہے. اسی طرح سے اس میں اسم المفعول کا جو پیٹرن ہم نے دیکھا وہ تقریباً سیم ہے, تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو ہے. اسی طرح سے فعل الامر تھوڑا سا جو ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس میں پورے ڈیٹیل میں جو ہے
تو فعل الامر کو جو آپ نے دیکھا کہ الفعل المعطل میں کس طرح سے جو ہے حرف علت یہاں پہ آ کے گر جاتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا توجہ مانگتا ہے. فعل نہیں ہے تو وہ آسان ہے، کیونکہ اس میں جو ہے لاسٹ میں جزم کا مسئلہ رہتا ہے، یا اگر حرف علت ہے تو وہ گر جاتا ہے بس. لیکن فعل امر کو تھوڑا سا فوکس اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھیے. جی طالب بھائی، اسی میں جو کالا والا جو ورب ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو فعل الامر ہے اس کا مؤنث کا جمع جو صیغہ ہے وہ ہے قلنا، ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور جو ماضی کا جو مؤنث کا تھرڈ پرسن کا جو جمع ہے وہ بھی ہے قلنا. تو دونوں میں کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ وہ بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آئے گا. یعنی اس طرح کی جو سملریٹیز ہیں، یہ فعل الامر اور الفعل الماضی کی بات کر رہا ہے نا. جی جی جی، فعل الامر میں بھی قلنا ہے اور آپ کو اس میں ماضی میں بھی قلنا ہے، دونوں. تو یہ بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آتا ہے. یہ جو ہے یہ قلنا جیسے اس میں ہے، اور یہ قلنا جو جمع مؤنث غائب تھرڈ پرسن میں ہے، یہ بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آئے گا. جیسے قلنا حاشا للہ، ان لوگوں نے کیا کہا؟ یعنی مصر کی خواتین نے یہ بات بولی. تو یہ قلنا جو ہے ان لوگوں نے بولا، یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے، چونکہ کوئی حکم نہیں کیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنا ایک ایکسپریشن دیا. تو یہ یہاں پہ بیک گراؤنڈ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قلنا یہ ہے کہ دے سیڈ، یعنی دے وومن جو بھی تھی وہاں پہ، انہوں نے جو ہے اپنی ایک بات کہی. تو لہذا یہاں پہ بیک گراؤنڈ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. اور اگر بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا جس سے یہ پتہ چلتا کہ نہیں یہ جو ہے یعنی آرڈر دیا جا رہا ہے، تو جو ہے وہ بیک گراؤنڈ سے فوراً سمجھ میں آ جاتا کہ انہوں نے اپنے تعجب کا اظہار کیا. یعنی حاشا للہ، یعنی کہتے ہیں تعجب کے لیے، یعنی اللہ کی پناہ، اس سینس میں یوز ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ پورا سینٹینس پڑھ کے ہی پتہ چلے گا، ہے نا؟ کیونکہ ایسا نا تینوں میں ہے، جیسے کالا میں بھی ہے، بینا میں بھی ہے، با یا بیو والے میں بھی. جنرلی جو امر کا صیغہ ہوتا ہے نا جمع مؤنث کا اور وہ ماضی کا، وہ تقریباً جو ہے بہت سارے اس میں وہ ایکول ہوتا ہے. نامہ یا نامو میں بھی ہے، ایک نامہ جو ہے نا فعل الامر، اس میں بھی وہی ہے. تو وہ جو ہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے بیک گراؤنڈ سے جو ہے. لگتا ہے ظفر صاحب تیاری پوری کر رہے ہیں ٹیسٹ کی. نہیں الحمدللہ، بہت ضروری ہے کہ ریویژن جو ہے وہ ہوتا رہے. سوال تو نکھار پیدا کرتے ہیں. اس سوال کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے فوکسڈ ہے، اور کافی جو ہے اللہ تعالیٰ برکت دے اس میں. اس سے بہتر سمبل کیا ہو سکتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے طالب بھائی، ایک بہت بیسک سا سوال ہے. جی. ایک جو ہم نے اس میں فعل الامر میں پڑھا تھا، اس میں قرآن کی آیت ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا. بالکل. تو اس میں اہل یہ ورب سے لیکن یہ مطلب بیسک سوال ہے بالکل، کہ اہل جیسے لوگ کو بولتے ہیں، اور تو یہاں پر اہلیکم اگر میں یا نہیں یوز کروں تب بھی تو مطلب وہی ہوتا نا، یہاں یا ایکسٹرا کیوں ہے؟ اچھا، یہ جو سوال ہے تو اہل تو اس کو نہیں، اہل بولتے ہیں گھر والے کو. ہاں تو اہلکم بنا یا کے بھی کریں گے تب بھی تو مطلب وہی نکلے گا نا.
तुम्हारे घर वाले। नहीं, ये तो देखिए, ये कू जमा का सेगा है वक़ा से, जो आपने देख लिया कि, और इसका पहला जो माजी पहला वर्ड था वो था की, जो वकीना अज़ाबन नार में भी यही की है कि यानी तू बचा, आप बचाइए हमको जहन्नम की आग से। तो इसकी जो जमा है यानी कू, तो कू अनफुसकुम यानी नफ्स की जमा जो है वो है अनफुस, यानी अपने आप को बचाओ। अब इसमें अनफुस में यानी ये हो सकता है इंसान, यानी जो चूंकि ये जमा की वजह से जो है ये जाहिर है कि तुम सब लोग, तो उसकी वजह से ये जमा यूज़ की गई है, यानी यहाँ प्लूरल के फॉर्म में मुखातब किया जा रहा है तमाम लोगों को। तो कू अनफुसकुम, तो उसी प्लूरल के फॉर्म में अहल बोलते हैं घर, अहल हुआ घर, और इसी से अहलिया यूज होता है उर्दू में भी, घर वाली, यानी वाइफ के लिए जो है यूज करते हैं। तो ये हुआ अहल, यानी जो अहलो आयाल जिसको बोलते हैं, अहलो आयाल, तो अहल घर वाल और अहलिया घर वाली। तो ये जो है अहलीकुम, तो ये जो है ना, इसको अगर ये कहेंगे कि अहलूना यानी उन घर वाले, अहल यानी जो भी, और इसी को अलजमुस सालिम लिल मुअन्नस में अगर या नून में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा अहलीन। तो ये जो अहलीन है, चूंकि ये यहाँ पे क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो वाव नून के साथ यूज होता है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो या नून के साथ। तो ये जो है अहलीन। तो अब ये नून यहाँ से हटा दिया है, हज़फ कर दिया है, तो ये हो गया अहली, तो ये हो गया अहली कुम, यानी तुम्हारे घर वाले, यानी तो अपने आप को तुम लोग बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यानी जहन्नम से जो है, नार आग से जो है तुम अपने आप को बचाओ, अपने नफ्सों को और अपने अहल यानी घर वाले को, यानी जो भी उसमें है, यानी अहलिया, बच्चे और जो भी, और घर में जो भी लोग यानी जिनके वो जिम्मेदार हैं, या जिनके कोई भी जिनके मातहती में जो लोग आते हैं, तो वो सब हो गए। इसमें सवाल ये है मेरा तालिब है कि अब जैसे लास्ट में अगर या है किसी भी वर्ड में, तो उसमें तो समझ में आता है कि या हटा करके हमने जो लास्ट लेटर है उस पर जेर डाल दिया, जैसे रब्बी में वो लगा दिया। लेकिन अब इस एक सीधे साधे लफ्ज से नून गिरा दी गई। हाँ, नून जो है ना, ये नून का आपने हर जगह पे देखा होगा कि ये इस नून को ढेर सारी जगहों पे गिराते हैं। तो ये आप यानी वैसे अरबिक ग्रामर के कायदे के तौर पे इसको समझे कि ये जो नून होती है, यानी ये जैसे अलजमुस सालिम में ये नून, और इवन के फेल के अंदर भी, तो नून को क्या है, बहुत सारी दफ़ा गिरा दिया जाता है, साकित कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं कि ये साकित हो गया है, गिरा दिया गया। तो ये मान के चलें कि एक अरबी का नॉर्मल कायदा है कि ये वो यानी जो रियायत होती है, यानी उसलूब की, ज़बान की या बैकग्राउंड की, तो उस लिहाज से जो है इसको गिरा दिया जाता है। वर्ब के केस में जब गिराते तो उसमें अलिफ भी ऐड करते हैं क्या? कहीं पर आपने एक दो जगह बताया था। नहीं, अलिफ ऐड नहीं करते हैं। अलिफ अगर हो वहां पे तो उससे पहले तो वो अलिफ रहता है बाकी, यानी उससे पहले अगर अलिफ है तो वो अलिफ बाकी रहता है। जैसे यकूलूना, तो अब यहाँ ये नून जो गिरेगा तो अब इसमें क्या है कि वो अलिफ इसमें जो है वाव की रियायत में अलिफ लगा देते हैं, यानी ये यकूलू। तो ये जो है ये है कि यहाँ पे भाई
नून को गिरा दिया गया, असल में है यकूलून, ये यकूलून, तो ये नून को जो है वो और ये यकूलू कर दिया इस तरह से, तो ये हो गया कि वो लोग ऐसा कहते हैं। तालिबा जैसे एक एग्जांपल है, पेज नंबर 180 खोलिएगा ना, उसमें भी जैसे आई थिंक वही हुआ है, मुझे जो कंफ्यूजन है एक बार 190 इसी में है क्या? अच्छा हाँ जी जी 190 जी जी, इसमें भी जो है ला तक़तुलू, जो पहला वाला एग्जांपल है, काला काइलु मिनहुम ला तक़तुलू, तो ये तक़तुलूना है शायद। नहीं नहीं, ये तक़तुलूना नहीं है, ये अल्फेलुन नहीं है, यानी ये ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी ये काला काइलुम मिनहुम, कहा उनमें से एक कहने वाले ने, ला तक़तुलू यानी डोंट किल, ये नहीं है कि यू डू नॉट किल। ये जो नॉर्मल नेगेटिव होता है उसमें क्या हुआ, ये ला तक़तुलूना होता तो होता कि वो लोग कत्ल नहीं करते हैं यूसुफ को, लेकिन ये है कि ये कह रहा है, जो कहने वाला है ये बाज़ाब्ता इनको मना कर रहा है, मना कर रहा है, यानी मना तो नहीं कर रहा है, चूंकि अल्लाह ताला ने उसको मना कहा कि कहने वाले ने कहा, ये नहीं कहा कि मना करने वाले ने कहा, यानी उसको तो चाहिए था कि भाई बोल्ड स्टेप लेता वो, लेकिन जो है उसने कहा, कम से कम इतना कहा कि भाई कत्ल मत करो बल्कि कुएं में डाल दो। तो ये जो है उनके एक भाई ने, यानी तो ये फेलुन नहीं है, ये तो नहीं में जो आपने देखा कि उसमें नून उसके फॉर्मेटी में नहीं है, ला तख्तुल, ला तख्तुला और ला तख्तुलू, ये क्या है, ये ऑन एक्चुअल फेलुन नहीं में नून को गिरा देते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसका फेलुल अम्र में है तो एक तो अलिफ लग जाता है, या तो पेश लगेगा या जेर लगेगा, जैसे इजलिस या उक्तुब है ना, या उक्तुबू। उक्तुबू का आप जो बोल रहे जो फेलुल नहीं बनेगा वो बनेगा ला तक तुबू, वही वाला केस से है क्या? उसी तरह बिल्कुल बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो जमा में जो फेलुन नहीं होता है ना, जो जमा का सेगा होता है मुज़क्कर के लिए फेलुन नहीं में, उसमें नून आता ही नहीं है। जो आप देखेंगे तो वो है ला तक्तुब, ला तक्तुबा, ला तक्तुबू। तो ला तक्तुलू, ला तक्तुलू तुम लोग यानी जो भी, यानी चूंकि प्लूरल में है, यानी बहुत सारे लोग थे, इसीलिए कहा कि भाई ला तक्तुलू, तुम सब जो है यूसुफ को कत्ल मत करो। तो फेलुल अम्र में अगर ला आगे लगा दे और ता रिप्लेस कर दे आगे से तो फेलुल नहीं बन जाएगा, यही है ना अगर कोई रूल? हाँ, फेलुन नहीं जो फेलुन नहीं मुदारे का जो अल्फेलुल मुदारे है, उसका जो सेकंड पर्सन के 6 सेगे होते हैं, वही को क्या है उसमें जज्म दे देते हैं नॉर्मल हालत में, यानी ला तक होता है कि ला तक्तुलू, तुम कत्ल नहीं करते हो, और इसी को कह दिया ला तक्तुल, तो हो गया तुम कत्ल मत करो। तो हाजिर के 6 सेगे को लेते हैं और नॉर्मल अल्फेलुल सही में उस पर जज्म लगा देते हैं बस। और अगर अल्फेलुल मोतल है तो उसका लास्ट वाला हर्फ इल्लत गिर जाता है और उससे पहले वाला जो भी इराब हो जबर जेर पेश वो बाकी रहता है। ये फेलुल नहीं में होता है। और जो नून होती है जमा की वो फेलुल नहीं में नहीं होती है। जैसे इसमें होता ला तक्तुलूना, तुम लोग कत्ल नहीं करते हो, और ला तक्तुलू, तुम लोग कत्ल मत करो, ये हुआ। अच्छा जी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तालिब भाई, इसमें अल्फेल अल मोतल में जो 5 सीगों के बाद जो छठा सीगा से शुरू होता है, तो उसमें जो पहले लफ्ज पे या तो पेश आता है या फिर जबर आता है, सॉरी जेर आता है। हाँ।
تو اس میں پیج نمبر 165 پہ ایک پتہ نہیں شاید مس پرنٹ ہے, یہ تھوڑا کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے. 65. ہاں 165. ہاں وہ سیکنڈ لاسٹ لائن نا, وہ شاید انہوں نے کریکٹ کروایا تھا. اچھا ہو گیا تھا وہ. ہاں وہ کریکٹ انہوں نے اس میں, وہ جہاں پہ فتح زبر کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا, ہاں رائٹ سیکنڈ لاسٹ لائن. ہاں طالب بھائی نے اس میں اس کو کٹوا دیا تھا شاید, کینسل. غلط میری کلاس میں سن ہوئی. ہاں وہی بولا, نیچے گیا. کہاں پہ؟ نیچے جو جہاں پہ نوٹ میں ایکسپلین کیا گیا ہے, ہاں اس میں اس کا سیکنڈ لاسٹ لائن شاید, اور نیچے 167. پیج 165 پہ ہے آئی تھنک جو آپ بول رہے ہیں. 165. تو اگر یہاں سے, ہاں تو یہاں سے وہی جو سیکنڈ لاسٹ لائن میں ہی, سیکنڈ لاسٹ لائن میں فتح جو اچھا جو ہاں, یہ میں نے کٹوا دیا تھا جی. ہاں ٹھیک ہے, تو فتح کا بھی آئے گا نہیں, وہ فتح غلط ہے. ہاں ٹھیک, یہ کوئی نہیں, اس کی ویڈیو ایک بار دیکھ لیجئے, یہ جو اس میں بھی ہوگا. تو یہ جو بریف کیا میں نے, اس سے کیا کچھ کلیئر ہوا؟ جی طالب بھائی بہت کلیئرٹی ہے, ایسا ہی تھوڑا بہت اور بریفنگ کی ضرورت ہے. اچھا تو جی ابھی ایک مطلب اوپر سے ایک پکچر تھوڑی کلیئر ہو گئی ورب کا جس طرح سے ہے, بٹ ایک کبھی بھی سوال یہ آتا ہے اس کا جو مطلب عربک کے حوالے سے جو نحو مطلب جو ٹرم استعمال کیا جاتا ہے, نحو والا چیز ابھی مطلب اتنا آیا نہیں ڈسکشن میں. ابھی ہم صرف ورب سے ریلیٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں. مین ہے کہ ورب کا رول سب سے زیادہ ہے. جیسے آپ کسی بھی لینگویج کو بیس بنا لیں, کیونکہ جو ایکشن اورینٹیشن ہوتا ہے وہ سب سے بیسک ہوتا ہے. تو چاہے وہ انگلش کا معاملہ ہو یا جو ہے عربک ہو یا اردو ہو, کسی میں بھی ہو, اگر ورب کا سب سے بیسک رول ہے تو یہ کلیئر اگر ہو جاتا ہے نا, تو باقی چیزیں بہت بڑا یعنی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کا. تو انشاءاللہ آگے آپ نحو کا ویٹ کیجئے, چونکہ یہاں پہ اس طرح سے چیزیں وہ نہیں کی گئی ہے. مین ہے کہ پہلے یعنی کہیں پر نحو ہے, پھر پیچھے تھوڑا سا گزرا ہے, مزید آگے آئے گا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ باقی کچھ چیزیں میں کل بریف کروں گا, تو وہ بھی انشاءاللہ کلیئر جو ہے فعل امر اور باقی چیزوں کو دیکھتا ہوں انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام.